ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں آپ بھی ان کا ذکر کر رہے ہیں تو آپ کی ہنسی نکل رہی ہے. امام دین میری ہنسی نہیں نکل رہی، مجھے آپ کی معصومیت کو دیکھ کے ہنسی آتی ہے. مجھے پھنسا کے تو آپ خوش ہوتے ہیں. میں خوش نہیں ہوتا، میں آپ کو علم دے رہا ہوں. جی 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 جی. ہپوکریٹس یہ کون تھے؟ یونان کے. یونان کے. انہیں ہم کہتے ہیں آج کی جو میڈیسن ہے نا، ہاں جی، ہم انہیں کہتے ہیں فادر آف میڈیسن. جو یونان کے جی تھے. امام دین یہ جو ایلوپیتھک سسٹم ہے نا، ہاں جی، یہ فلش سسٹم کی طرح ہے. کیا مطلب؟ مطلب اتنا ہی پرانا نہیں ہے. آپ تو ایک ہر بات کو نہ جانے کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایلوپیتھک سسٹم صرف میڈیکل سٹورز پہ بکنے والی دواؤں کا نام نہیں ہے. اچھا، یہ ایک باقاعدہ طریقہ علاج ہے. پورا نظام ہے جس کی بنیاد ہزاروں برس پہلے ڈال دی تھی ہپوکریٹس نے. اچھا. ٹھیک ہے، ایک تو یونان کے ہپوکریٹس جن کو ہم کہتے ہیں فادر آف میڈیسن. اچھا. ایک اور بھی ہپوکریٹس ہیں، اچھا. وہ پیدا ہوئے تھے انگلینڈ میں. اچھا، یو کے میں. جی یو کے میں پیدا ہوئے تو وہ انگریزی بولتے ہوں گے. جی، اور ان کا نام تھا تھامس سڈنہم. اچھا. ٹھیک ہے، انہوں نے بیماریوں پر تو بہت کام کیا تھا. مگر تشخیص کی کسی بیماری پر انہوں نے ایک بیماری کی تشخیص کی اور اس کا نام رکھا سڈنہمس کوریا. یعنی اس میں جھٹکے پڑتے ہیں نا، وہ ان کے نام پر ہے سڈنہمس کوریا. جو جھٹکے، وہ جب بندہ جھٹکا مارتا ہے تو ان کا نام لیتا ہے. جی، ایک بہت اہم بات ہے. ہپوکریٹس یونان میں جو تھے، جی ٹھیک ہے، ان کی عمر بھی 65 سال تھی. اچھا. اور یہ جو تھے آج کے انگلش ہپوکریٹس، یو کے کی جو جی، ان کی عمر بھی 65 سال تھی. ویری گڈ. کمال کی بات ہے. آپ یہ دیکھیں امام دین، اب یونانی ہپوکریٹس جی. وہ تقریباً آپ سمجھیں کوئی 2600 سال پرانی بات ہے. اچھا. ٹھیک ہے نا. اور یہ جو انگلش ہپوکریٹس ہے، یہ یو کے جی، یہ جو تھامس سڈنہم، ایک دوسرے کے چاچے مامے کے چاچے مامے کچھ بھی نہیں تھے. اچھا. بس یہ تھا کہ ہاں، چونکہ وہ بھی ایک عالم تھے اور یہ بھی عالم، ہم یہ کہہ یہی سکتے ہیں. رشتہ تھا. بس یہی رشتہ تھا. میں سمجھا دونوں جڑواں بھائی تھے، ایک ادھر پیدا ہوا ایک ادھر پیدا ہوا. جو بابائے میڈیسن ہے نا، ہاں جی جن کو میں کہہ رہا ہوں جو یونان میں پیدا ہوئے تھے، جی جی. ہپوکریٹس، ہاں، انہوں نے تقریباً 60 کتابیں لکھی تھیں اپنے زمانے میں. یہ میڈیسن جی، دوائیوں. اور ان کا ہپوکریٹک اوتھ جو ہم ڈاکٹرز اوتھ لیتے ہیں، حلف لیتے ہیں، اچھا. انہی کا ہپوکریٹک اوتھ ہے کہ آپ نے اپنے شعبے میں ایمانداری کے ساتھ کام کرنا ہے، آپ نے اپنے مریضوں کا خیال کرنا ہے. وہ چاہے دشمن ہو چاہے دوست ہو، اس کا بالکل. دوائی اس کو صحیح جی سجیسٹ کرے. بالکل. اور یہ ہپوکریٹس جو انگلینڈ میں پیدا ہوئے تھے، یہ یو کے والے کھوئے والے ملائی والے. جی. اچھا. کھوئے والے کیا مطلب؟ کھوئے والے ملائی والے وہ انگریز تھے. اچھا اچھا. تو یہ پیدا ہوئے تھے 1624 میں. جی جی جی. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد 65 سال کی عمر ان کی، تو 1689 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے بھی جو آبزرویشنز میڈیسن لکھی تھی، 200 سال تک پڑھائی جاتی رہی ہے وہ. اچھا. یعنی اتنا کام کیا گیا ہے ایلوپیتھی کے اوپر. جو ان کے نام سے 200 سال تک جی پڑھایا جاتا بالکل، 200 منسوب رہا ان کے. بالکل بالکل بالکل. 2 صدیاں کم نہیں ہوتی امام دین. 200. تو اس طرح بیماریوں پہ تحقیق ہوئی ہے، بیماریوں پر کام ہوا ہے. اس طرح پھر دواؤں کا پتہ چلا کہ دوائیں کون کون سی ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں، جو بانس ہے، بانس کا درخت، ٹھیک ہے، اس کی چھال، ہاں جی. اس کے اندر ایسپرین ہوتی ہے. ایسپرین ہوتی جی، ہے جب یہ ہرا ہوتا ہے. جب ہرا ہوتا ہے. اور ایسپرین کی خصوصیت یہ ہے، اگر تو آپ اس کو کم مقدار میں دیں گے نا، جی. تو یہ کیا کرتا ہے کہ یہ یورک ایسڈ کو بڑھاتا ہے. اچھا. اور اگر زیادہ مقدار میں ہم دیں ایسپرین کی گولی، 4 سے 6 گرام روزانہ، تو پھر یہ جسم سے اخراج کرتا ہے یورک ایسڈ کا. اچھا. لیکن اگر 4 سے 6 گرام کی مقدار میں ایسپرین دی جائے گی تو کتنا نقصان ہو سکتا ہے جسم کو. فلوس اڑ جائے گی. وہ اس میں تو معدے کو بہت نقصان ہو جاتا ہے. امام دین پرانی ہسٹری،
جب انگوٹھا سوج جاتا تھا، جب پاؤں کا ٹخنا سوج جاتا تھا، گھٹنا سوج جاتا تھا، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ جلاب دیتے تھے۔ اچھا، ایک دوائی تھی جو جلاب میں استعمال ہوتی ہے، اس کا نام ہے کولچیسن۔ کولجسن، کولچیسن وہ آج بھی ہم دیتے ہیں، اچھا اچھا، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر ایک ڈاکٹر صاحب آئے، انہوں نے کہا اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہر وہ دوا جو معدے کے اندر جا کے، جو آنتوں کے اندر جا کے ان کے نظام کو خراب کر دے، ان کو بند کر دیں۔ اچھا جی، اچھا، تو پھر کولچیسن کا استعمال بند کر دیا گیا۔ یہ ان کی تحقیق تھی، ان کی تحقیق تھی، تو 150 برس تک پھر کولچیسن استعمال نہیں ہوئی۔ مگر اب پھر ہوتی ہے۔ امام دین پھر 1793 میں ویانا، جانتے؟ نہیں میری بات، آسٹریا، ہیں جی، آسٹریا ایک ملک ہے۔ نہیں میں نے تو نقشے پر ہی اچھا، دیکھا۔ نقشے پہ دیکھا ہے۔ آسٹریا کے پروفیسر تھے، پروفیسر بیرن، انہوں نے پھر کہا کہ نہیں، یہ تو بہت افیکٹو ہے، اس کا استعمال کرنا چاہیے، تو پھر کولچیسن کا استعمال شروع کر دیا گیا۔ اس طرح پھر گاؤٹ کا علاج دریافت کیا گیا۔ تو ایک تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کے سانڈو صاحب کو سب سے پہلے ان کے درد کو کم کیا جائے، ان کی سوزش کو کم کیا جائے، پھر وہ دوائی دی جائے جو ان کے یورک ایسڈ کو پیشاب کے ذریعے باہر نکالے، پھر وہ دوائی دی جائے جو یورک ایسڈ بننے نہ دے۔ ٹھیک، آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں، مگر میری مجبوری یہ ہے جی کہ جو بات میں کہتا ہوں ہاں، وہ مانتا نہیں، کیوں؟ اور جو بات وہ کہتا ہے ہاں، وہ میں نہیں مانتا۔ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اگر تم اس کا علاج نہیں کرو گے یورک ایسڈ کی زیادتی کا، تو اس سے دل کا اٹیک بھی ہو سکتا ہے۔ وہ قبلہ میں نے بڑا سمجھانے کی کوشش کی ہے، مجھے ایک بات میری جو ہے اس کا جواب میں چاہوں گا کہ آپ مجھے سمجھا کے ذرا دے دیں جی کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ ایک سرجن جو ہوتا ہے، ایک ڈاکٹر جو ہوتا ہے، ایک تحقیق کرنے والا جو ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی یہ چیز جو ہے یہ فلاں بیماری کے لیے صحیح ہے۔ جی کوئی 100 سال بعد یا کوئی 50 سال کے بعد ایک دوسرا ڈاکٹر سچ کر کے کہتا نہیں یہ ٹھیک نہیں۔ یہ کس طرح اندازہ کیا جاتا ہے کہ جی پہلے والے نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، دوسرا کہتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے؟ جی یہ تحقیق کون کرتا ہے؟ یہ بھی ڈاکٹرز ہی کرتے ہیں۔ امام دین، فرض کریں ہم ایک دوائی آج بناتے ہیں، اچھا جی، ٹھیک ہے، آپ نے ایک دوائی بنائی، میں نے جی وہ اللہ دین لے آئے، میں ابھی تحقیق کار بنوں۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے ایک دوائی بنائی، اب آپ اس پر تجربہ کیسے کریں گے کہ یہ دوائی کتنا فائدے مند ہے؟ وہ تو ڈبو پر کر لیتے ہیں، شاباش۔ آپ پہلے کریں گے تجربہ جانوروں پہ، اب مونکی پر بھی کیا جاتا ہے۔ بندر پہ کریں گے، خرگوش پہ کریں گے، آپ اپنے پسندیدہ جانوروں پہ کریں گے، ہاں جی ہاں جی ہاں جی، ٹھیک ہے۔ جب آپ ان پر سال، 2 سال، 3 سال تحقیق کر لیں گے، پھر آپ کریں گے انسانوں پہ۔ اچھا، اگر وہ پاس ہو گیا، ہاں وہ جو جانور ہے اس نے کر دیا یہ بالکل کہ ویری گڈ بھائی، بالکل، ہاں جی، پھر آپ اسے کریں گے انسانوں پہ۔ اچھا، اب ہر انسان پہ آپ نہیں کر سکتے، آپ ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ میں نے ایک ایسی دوائی بنائی ہے، تو کیا میں آپ پر استعمال کر سکتا ہوں؟ وہ سانڈو پر کریں گے، ساڑھے پہ کریں گے؟ ہاں جی، وہ کوئی دوائی نئی ایسی بناتے ہیں، اچھا وہ سانڈو پر کریں ٹھیک ہے۔ گے۔ اچھا، اب آپ نے وہ دوائی انسانوں پر اس کا تجربہ کیا، ٹرائی کیا آپ ہاں نے، جی، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھتے رہے کہ ان کی نبض کی رفتار کیسی ہے، ان کا بلڈ پریشر کیسا ہے، ان کو اٹیک تو نہیں ہوا، فالش تو نہیں ہوا، گردے ٹھیک ہیں، جگر ٹھیک ہے، آنکھیں ٹھیک ہیں، کان ٹھیک ہیں، ہاں جی، ان کا خون ٹھیک ہے، ہڈیاں ٹھیک ہیں، یعنی آپ پورا اس پر تحقیق کرتے ہیں، ہاں جی، اس کو مشینوں میں لگا دیں گے۔ ٹھیک ہے۔ جب وہ چیز کلیئر ہو جاتی ہے، آپ دیکھتے ہیں سائیڈ ایفیکٹس کتنے ہیں، نقصانات کتنے ہیں، فائدہ اللہ کتنا ہے۔ آپ کا بھلا کرے، یہ بات میرے دماغ میں نہیں آ رہی تھی جی کہ کچھ سیانے یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی دوائی کھانے سے پہلے جی ڈاکٹر سے پوچھو، جی اور اگر ڈاکٹر سے پوچھنا یاد نہیں رہا تو اس کے اندر ایک ڈبی جو ہوتی ہے دوائی کی، جی اس کے اندر ایک کاغذ ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ بالکل پڑھنا چاہیے۔ کیوں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو دوائی ہے اس میں کیا کیا چیزیں استعمال ہوئی ہیں، جی اور اس کے کوئی سائیڈ کے افیکٹ تو نہیں۔ ہاں، سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ تو سائیڈ افیکٹ اگر ہونے ہیں جی
یہ تو جب شروع کا پتھر کا زمانہ تھا، اس وقت کی بات ہے نا جی، کہ جب انسان زمین پر نیا تھا اور اتنا تہذیب یافتہ نہیں تھا کہ کوئی بندہ اگر دوسرے بندے کو کہتا تھا کہ میرے گٹے میں درد ہو رہی ہے، تو وہ اس کے پاس جو ڈاکٹر ہوتا تھا نا جی، اس کے پاس ایک ڈنڈا ہوتا تھا موٹا، وہ ڈنڈا جو آ کے کہتا تھا میرے گٹے میں درد ہو رہی ہے، اس کے لک میں ڈنڈا مارتا تھا اور پوچھتا تھا سناؤ اب گٹے کی درد؟ وہ کہتا تھا وہ تو ٹھیک ہو گئی ہے مگر لک میں بڑی درد شروع ہو گئی۔ وہ پہلی درد بھول کے تو دوسری اس کو یاد رہتی تھی۔ تو اسی طرح اب دوائی کھانے سے اگر سائیڈ افیکٹ ہونے ہیں تو اس دوائی کے کھانے کا کیا فائدہ؟